نامراد ہوں گے، خسارے میں ہوں گے، جو اپنے آپ میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، اپنے نفوس کو پاک نہیں کرتے، اپنے عقیدے کو پاک نہیں کرتے، اپنے اخلاق کو درست نہیں کرتے، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے، تو یہ سارے لوگ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں مختلف انداز میں قرآن میں فرمائی ہے۔ تو آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، یہ معاشرہ بشمول تمام مسلمانوں کے، جس میں مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، ایک جرائم اور برائیوں کا گڑھ بن گیا ہے، بن گئی ہے۔ نہ صرف جرائم بلکہ وہ جرائم، وہ گناہ جو کہ کل تک لوگ چھپ کر کیا کرتے تھے، غفلت میں کیا کرتے تھے، یا انجانے میں گناہ انسان سے ہو جاتا، لیکن آج صورتحال کچھ اس طرح بدل گئی ہے کہ لوگ گناہ کو پہلے تو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے کہ یہ گناہ ہے، اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اور اس پر نہ ندامت ہے، نہ افسوس ہے، نہ پشیمانی ہے، نہ اس کی اصلاح کی فکر ہے۔ تو ایسے معاشرے میں ہم مسلمانوں کی، وہ مسلمان جو دین کے علمبردار ہے، دیندار ہے، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، دیندار کہلوانا پسند کرتے ہیں، ایسے دیندار طبقے کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس لیے آج کے موضوع کے مطابق جو خطرناک جرائم ہیں، گناہ ہیں، اس کے کیا ریزن ہے، اسباب ہے، پھر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، پھر اس کی روک تھام کیسے ہوگی۔ موضوع تو بہت ہی طویل ہے، لیکن کوشش کروں گا بالکل اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو سمیٹ کر بیان کروں۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اس میں اسباب بتائے گئے ہیں، یعنی جرائم کب ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں آتا ہے، اور عذاب کی کون کون سی شکلیں ہوتی ہیں، کس کس طرح کا اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ملتا ہے سنن ابو داؤد میں کہ جب تک لوگ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، یعنی زیادہ جو گناہ کریں گے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سزا کے مستحق نہیں ہو جائیں گے، ہلاک نہیں کیے جائیں گے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، جرائم کر رہے ہیں، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو۔ آدمی جب صغیرہ گناہ کرتے رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ بھی کرنے میں آگ محسوس نہیں کر رہا، اور آج لوگ بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اور اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، چھوٹے سمجھ رہے ہیں۔ تو ان بڑے جرائم کی طرف نشاندہی بھی کرنا مقصود ہے۔ پہلے ہم اس کے اسباب پر آ جاتے ہیں کہ یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں، وجوہات کیا ہیں اس کے، آدمی گناہ کیوں کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی۔ جب ایک انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ختم ہو جاتی ہے تو پہلے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سب سے بڑی جو نافرمانی ہے، سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ پر ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے، وہ ہے شرک۔ یہ جب انسان بڑا گناہ کرنے لگتا ہے تو دوسرے گناہ کو وہ بہت چھوٹے سمجھ لیتا ہے، اس کے نزدیک وہ گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جب شرک کرنے والا ہوتا ہے تو شرک ایک ایسا گناہ ہے
کہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اپنے خالق اور اپنے مالک کے ساتھ کھلی بغاوت، اور شرک ہی ایسا گناہ جس سے اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا، مرنے سے پہلے اس شرک سے توبہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ اگرچہ کہ پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر کی اولاد کیوں نہ ہو، پیغمبر کی بیوی کیوں نہ ہو، تو شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو آج امت کا ایک کثیر طبقہ ہے، بڑا طبقہ اس بڑے جرم میں، اس بڑے گناہ میں مبتلا ہے، کھلے طور پر شرک ہو رہا ہے۔ اور دوسرا بڑا گناہ، یہ گناہ بھی آج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ 7 بڑے بڑے گناہ کی طرف اللہ کے نبی صاحب نے نشاندہی فرمائی، اس میں سے دوسرے نمبر پر جو گناہ ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی حق تلفی، ماں باپ پر ظلم کرنا، اور انتہا تو یہ ہو گئی کہ انسان بدبختی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اپنے باپ کو قتل کرنے پر وہ آر نہیں کرتا، اپنے باپ کا وہ قتل کر رہا ہے، اپنی ماں کو دھتکار رہا ہے، تو یہ انتہا ہو گئی آج۔ ایسے گناہ جب معاشرے میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسانیت کو کئی عذابوں میں، کئی آفات میں، کئی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا بڑا گناہ بھی ہے آج سماج اور معاشرے میں، جادوئی عمل کرنا، جادو کرنا یا کروانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ایک اور چوتھا گناہ جو کہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ کو آج کثرت مسلمانوں کی اکثریت بڑا گناہ نہیں سمجھتی، معمولی سمجھتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کہنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ پر عمل پیرا ہونے والے کی زندگی سے اللہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کذاب، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، اس پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ، جھوٹ سے توبہ کرنا، جھوٹ سے بچنا یہ فرض ہے۔ تو آج معاشرے میں ایسا بڑا گناہ ہے یہ جس کو لوگ معافی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی یتیم کا مال کھا جانا، کسی کی زمین کو ہڑپ کر لینا، اور کسی پر تہمتیں لگانا، کسی پر جھوٹے الزامات بھر دینا، اور کسی کے تعلق سے جھوٹی گواہی کے طور پر لوگوں کو جمع کرنا اور جھوٹے گواہ پیش کرنا، یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک قوم دوسری قوم سے تمسخر نہ کرے، مذاق نہ اڑائے۔ آج لوگوں نے زندگی کو مذاق سمجھ لیا ہے، تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں مذاق کر رہا تھا۔ خبردار، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا مذاق کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، جس سے کسی کی ایذا ہوتی ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج لوگ مذاق کو زندگی کا ایک شعبہ سمجھ چکے ہیں، اس کے بغیر جو ہے زندگی ہی نہیں گزرتی، تو یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے غیبت اور برائی بیان کر، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے
لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو ناپسند کرو گے؟ بالکل ہے، انسانیت جو ہے اس کو ناپسند کرتی ہے، لیکن جس کے اندر حیوانیت آ جاتی ہے تو اپنے بھائی کا وہ گوشت کھانا ہے، یعنی غیبت کرتا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ اپنے کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، اس کی کوئی برائی بیان کرنا غیبت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے، پیٹھ پیچھے بیان کی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہتان ہے، یہ غیبت سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ تو آپ بہتان بھی عام ہے، کسی پر جو ہے کوئی بھی بہتان کر دیا، الزام تلاش دیا، کوئی بھی الزام لگا دیا، آپ کیسے کیسے الزام لگائے جا رہے ہیں، کسی کو بخشا نہیں جاتا۔ اور آج کا حال یہ ہے کہ لوگ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ امانت دار کو خیانت کا ٹیٹا دیا جائے گا، خائن ہونے کا۔ جھوٹے کو لوگ سچا جانیں گے اور سچے کو لوگ جھوٹا سمجھیں گے۔ اور قرب قیامت کی یہ بھی علامتیں بتائی گئی کہ قیامت کے قریب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، بڑے کچھ اعلانات خالی ہوں گے، لیکن حلق سے نیچے جو ہے وہ باتیں نہیں اترے گی۔ مسجدیں عالی شان بنائی جائے گی، لیکن مقصد سے خالی رہے گی۔ عبادتیں لوگ کریں گے لیکن روح سے خالی ہوگی۔ تو یہ آج صورتحال ہے۔ تو یہ فسق و فجور اور جرائم جو بڑھ رہے ہیں، ان کی وجوہات، ان کے اسباب میں سب سے پہلا سبب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، شرک اور کفر ہے۔ پھر فسق و فجور یہ دوسرا سبب، یعنی جب انسان نیکی میں بدی میں تمیز نہیں کرتا، فسق و فجور کا عادی ہو جاتا ہے، دل کے اوپر جب گناہ کرتے کرتے دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے اچھائی کا اثر ختم کر دیتا ہے، یعنی نیکی کو قبول کرنے کا جو مادہ ہوتا ہے، نیکی قبول نہیں کرتا، برائی کو وہ جلدی قبول کر لیتا ہے، فسق و فجور میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سماج میں، معاشرے میں جو جرائم ہو رہے ہیں اس میں ظالم حکمرانوں کا ظلم بھی ہے۔ جب کسی ملک میں حکمران طبقہ ظلم و تشدد کرتا ہے، رعایا پر اور قوم پر آسانیاں نہیں کرتا، زیادتی کرتا ہے اور ایسے قوانین لاگو کرتا ہے جو انسانیت کے لیے تباہ ہوتے ہیں، یہ بھی جو ہے ایک سبب ہے۔ اور جرائم کرنے کا ایک اور سبب ہے کہ دین کے نام پر بہت سارے لوگوں نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہے۔ لوگ دین اس لیے حاصل کریں گے تاکہ اس سے دنیا طلبی حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبخت طالب علم ہے، یہ بدبخت علماء ہے جو دین کے حاصل کرنے کے لیے، یعنی دنیا طلبی کے لیے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے اسباب میں یہ بھی ہے کہ جب برائیاں پھیل جاتی ہے تو امت کو، انسانیت کو اللہ تعالیٰ کئی عذابوں میں مبتلا کرتا ہے، قحط سالی کا عذاب، طوفان کا عذاب، سیلاب کا عذاب، بیماریوں کا عذاب اور امت کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑوں کا عذاب، یہ سارے عذابوں کی شکلیں ہیں۔ تو سب لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات کرنے لگ جائیں گے اور اصل مقصد کو فوت کر دیں گے تو معاشرے کے اندر اتحاد ختم ہو جائے گا اور لوگ جو ہے تنازعوں پر، لڑائی جھگڑوں پر اتر آئیں گے۔ تو ان لوگوں میں سب سے بدترین آدمی وہ ہوں گے، بد اخلاق لوگ وہ ہوں گے جو زبان دراز ہوں گے، اور جن کی اخلاق برے ہوں گے تو یہ لوگ جو زبان کے غلط استعمال کر کے
معاشرے میں فتنے پھیلاتے ہیں، اور آج فتنے اتنے تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں کہ اس کے پھیلنے کے لیے ہم نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، یعنی اس میں ہم سب اللہ ماشاء اللہ مبتلا ہے۔ پہلے تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کئی فتنے، کئی لڑائیاں، کئی جھگڑے اور کئی برائیاں پھیل رہی ہیں۔ معاشرے میں جرائم پھیلنے کا ایک سبب یہ سوشل میڈیا بھی ہے۔ بذات خود یہ سوشل میڈیا اپنی جگہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا جو غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس پر روک ٹوک نہیں لگائی جاتی، تو وہ دھیرے دھیرے سارے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ آج دیکھیے کون بچا ہوا ہے اس سے؟ جب سے لاک ڈاؤن ہوا اس کے بعد آن لائن کلاسز شروع ہوئے تو ماں باپ نے اپنے بچوں کو، جہاں گھر میں 1 سے 2 سیل فون ہوا کرتے تھے، اب اگر گھر میں 8-10 افراد ہے تو 8-10 سیل فون ہے، ٹیب ہے، تو اس کے ذریعے سے ہر بچہ جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا ہو رہا ہے اور جرائم اسی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ اس پر کوئی بریک لگانے والا نہیں، اس کی اصل ذمہ دار والدین بھی ہے، ماں باپ بھی ہے۔ اب آپ بتائیے، جب یہ ہمارے گھروں میں ایسی برائیاں ہوں، ایسے فحش چیزیں ہوں، تو ہماری اولاد کو اگر ہم نصیحت کریں گے کوئی اچھی باتوں کی تو اس کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک یہ برائیاں رہیں گی نیکی جو ہے وہ پھیل نہیں سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر برائی دیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو نصیحت کریں، برائیوں کے، جرائم کے نقصانات بتائیں، اس کی ہلاکتیں اور اس کی تباہ کاریوں کے بارے میں ان کو آگاہ کریں۔ اور جب آدمی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب بندہ گناہ کرنے لگتا ہے، جرم کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت کو ختم کر دیتا ہے، اس کو روزی روٹی سے محروم کر دیتا ہے۔ تو آج فقر و فاقہ ہے اور بھوکمری ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ لوگ جو ہے برائیوں میں زیادہ مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کو روک لیا ہے، تو یہ ہلاکتیں جب معاشرے میں پھیل جاتی ہیں اور برائیاں جب عام ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے آزمائش کو مبتلا کرتا ہے، عذابوں میں امت کو ڈال دیتا ہے۔ تو اب اس کا نکلنے کا حل یہی ہے کہ ہم میں کا ہر شخص، مرد، جوان، بوڑھے، عورتیں، بچے، سب گر گرائے، توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، اے مومنو، تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، توبہ کرو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، نجات پانا چاہتے ہیں، سرخرو ہونا چاہتے ہیں، آج نہیں کل، کیونکہ آج تو ہر انسان آج کی فکر کر رہا ہے، اصل نجات اور کامیابی اور خوش قسمتی آخرت کی ہے، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ تو آج دنیا پرستی کی وجہ سے، عیش و آرام کی وجہ سے اور دنیا کی زیب و زینت پہ پڑھ کر ہم نے اپنی اصل کو، اپنی آخرت کو فراموش کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے پیچھے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی اس کے لیے جستجو کرتے ہیں، ہماری محنت، ہماری جستجو اتنی آخرت کے لیے نہیں ہوتی، جبکہ ہمارا حقیقی مقام اور حقیقی گھر آخرت کا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر جس کو اس کی فکر ہو جائے اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، لیکن جس کو دنیا کے گھر کی فکر ہو، دنیا کی دولت کی فکر ہو، دنیا کے آرام کی فکر ہو، دنیا کے عیش کی فکر ہو، دنیا کے مزوں کی فکر ہو، تو اس کو آخرت کا مزہ نہیں معلوم ہوتا، اس کو آخرت کا احساس نہیں ہوتا۔ تو آخرت کا احساس ایک ایسی چیز ہے، آخرت کی فکر جب کسی بندے میں آ جاتی ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، جب تک تم سے 5 چیزوں کے بارے میں بات پوچھ نہیں ہوگی تم
तुम्हारे कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इब्ने आदम के कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नबी साहब ने फरमाया कि तुमको जो हमने उम्र दी थी, तुमने उम्र कैसे गुजारी, हमने जवानी दी थी, जवानी कहाँ काटी, कैसे काटी, तुमको हमने दौलत दी थी, दौलत कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया, और जो इल्म दिया गया था उस पर कितना अमल किया। ये सवालात होने वाले हैं हमसे, इसको हमको तैयारी करना है। अब मेरी आखिरी बात यही है कि हम दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है, तो हमारा मकसद जिंदगी क्या है, हमने अपनी जिंदगी का क्या मकसद बना रखा है, और अल्लाह ताला ने हमको क्या मकसद दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद की खातिर मक्का और मदीने में 23 साल तक मेहनतें फरमाई, मशक्कतें की, मुसीबतें बर्दाश्त की, लोगों के ताने सुने। या फिर क्यों किया? इसलिए कि ये दुनिया आरज़ी है और आखिरत दायमी है। उसकी फिक्र हमको ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये उसी वक्त होगा जब हमारे पेश नजर हमारा जो है मतवाही नजर हमारा आखिरत हो। अगर दुनिया हो जाए तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग दुनिया चाहते हैं उनको हम दुनिया किसी की तरह दे देते हैं, और अगर जो आखिरत चाहते हैं, आखिरत के तरफदार है, तो हम उनको दुनिया भी अता करते हैं और आखिरत तो उनके लिए कामयाबी का मकाम है। तो इसलिए मेरे तमाम बरादरान से गुजारिश है, तमाम भाइयों से गुजारिश है कि वो अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, लोग जो है मिजाज बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, और लोगों के अंदर सोचने का ख्याल बदल गया है। तो ऐसी सूरत में जब ये जराइम पूरी दुनिया में हर जगह फैल चुके हैं, गुनाह जो है आज गुनाह नहीं रहा, बल्कि गुनाह को लोग अच्छाई समझ के कर रहे हैं, उस पर फख्र कर रहे हैं, उस पर गुरूर कर रहे हैं। तो गुनाहों से बचना, छोटे बड़े गुनाहों से बचना और गुनाह का एहसास करना, गुनाह होना इंसान की फितरत है, लेकिन गुनाहों पर अड़े रहना, जिद करना, ये शैतानी सिफत है, इब्लीस की आदत है। आदम की सिफत अल्लाह ताला ने बताई कि वो माफी मांगते थे, तौबा करते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो हमारा भी यही शेवा होना चाहिए जो आदम अलैहिस्सलाम की जरिए से हमको मिला है। हमें हमारे अंदर तमाम वो सिफात हमको अपनाना चाहिए जो अल्लाह ताला ने जिसका हुक्म दिया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की तरफ रुजू होने और अपनी आखिरत संभालने, अपने अमाल को दुरुस्त करने की, अपने अकायद को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून